السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم پاکستان نے بھارت میں اقلیتوں کے استحصال سے متعلق تفصیلی ڈوزیر لانچ کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بھارت خطے میں تصادم اور عدم استحکام کو ہوا دے رہا ہے۔ مغربی میڈیا اسرائیلی مظالم کا دفاع کر رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان مشکل وقت میں پروگرام پر قائم ہے۔ پاکستان کو $700 ملین کا قرضہ منظوری کے بعد جاری ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ انویسٹرز کا کہنا ہے توقع ہے مستقبل میں تیزی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ملکی معیشت کے مثبت اشارے ملنے لگے ہیں۔ کراچی کا اوریجنل ماسٹر پلان غائب ہو گیا۔ نگراں وزیر بلدیات کا انکشاف مبین جمانی نے کہا ہے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ کراچی سٹی کونسل کے اجلاس نہیں ہو رہے۔ میرا کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ظاہر کر دیا۔ لاہور نے فضائی آلودگی میں دنیا کے ہر شہر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ورلڈ کپ سیمی فائنل، بھارتی بورڈ نے پچ تبدیل کر ڈالی۔ برطانوی میڈیا نے بھارتی بورڈ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ پچ بھارتی اسپنرز کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ کینیڈین وزیر اعظم کا صوبے برٹش کولمبیا میں $1 بلین کا بیٹری پلانٹ لگانے کا اعلان۔ بیٹریاں تیار کرنے والی یہ کینیڈا کی سب سے بڑی فیکٹری ہوگی۔ وفاقی حکومت منصوبے میں $204.5 ملین تک کا حصہ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کا دورہ۔ ہند بحر الکاہل کے اہم شراکت داروں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کینیڈا کی نئی کوششوں کو فروغ دیں گے۔ اسرائیل میں ایک کینیڈین کی موت کی تصدیق۔ گلوبل افیئرز کینیڈا نے پیس ایکٹیوسٹ ویون سلور کی موت کی تصدیق کر دی۔ ایک کینیڈین اسرائیل میں تاحال لاپتہ ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کا الشفا اسپتال پر حملہ، حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی فوجی غزہ کے الشفا اسپتال میں داخل۔ اسپتال کئی روز سے جاری جھڑپوں اور قریبی فضائی بمباری کا مرکز بن چکا ہے۔ جو بائیڈن کی دعوت پر چینی صدر شی جن پنگ امریکہ پہنچ گئے۔ 30ویں ایشیا پیسیفک اکنامک کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ صدر شی جن پنگ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات بھی کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ 2.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے بھارت میں اقلیتوں کے استحصال سے متعلق تفصیلی ڈوزیر لانچ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے بھارت میں اقلیتوں کے استحصال سے متعلق تفصیلی ڈوزیر لانچ کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ مغربی میڈیا اسرائیلی مظالم کا دفاع کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ غزہ میں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کا کوئی جواز نہیں ہے۔ معصوم بچوں کے قتل سے اسرائیل اپنی جنونیت کو پورا کر رہا ہے۔ مغربی میڈیا اسرائیلی مظالم کا دفاع کر رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ہندوستان میں ہونے والے اقلیتوں کے استحصال سے متعلق تفصیلی ڈوزیر لانچ کر دیا ہے، جس میں مسلمانوں، عیسائیوں اور باقی مذاہب کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے واقعات شامل کیے گئے ہیں۔ بھارت کے خلاف تفصیلی ڈوزیر اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ ایپری ڈوزیر میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تاریخ کی بدترین نسل کشی جاری ہے۔
ہندوتوا نظریات کے حامل افراد اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ڈوزیئر میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عالمی برادری بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرائے۔ 2021 میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کے 294 واقعات سامنے آئے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں 24,496 مذہبی مقامات کو سرکاری تحویل میں لیا گیا۔ دریں اثنا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسلام آباد میں مارکلا ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت خطے کی معاشی حقیقت ہے اور پاکستان کی نظریں تجارت بڑھانے کے لیے مشرق پر ہیں، مگر ہمیں باوقار کردار ادا کرنا ہوگا۔ بھارت کے ساتھ پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھ کر اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ بھارت میں ہندوتوا پالیسی بہت بڑا چیلنج ہے اور مستقبل میں ہندوتوا کا نظریہ پوری دنیا کے لیے چیلنج بن جائے گا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ترقی کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے۔ رائے عامہ کی ہمواری میں حکومتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جدید دور میں پیش آنے والے چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ نگراں وزیر نے مزید کہا کہ چین کی معاشی ترقی کا سفر جاری ہے۔ چین نے معاشی طور پر ترقی کر کے دنیا کے لیے مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا کسی ایک ملک کے لیے ممکن نہیں، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مربوط تعاون کی ضرورت ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی ایم ڈی کرسٹالینا جارجیوا نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی ایم ڈی کرسٹالینیا جارجیوا نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہے۔ کرسٹالینیا جارجیوا کا کہنا تھا کہ معیشت کا جائزہ لینے کے لیے IMF ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ پاکستان کو $700 ملین کا قرضہ منظوری کے بعد جاری ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ کی ایم ڈی کرسٹالینیا جارجیوا نے بلومبرگ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مشکل وقت میں پروگرام پر قائم ہے، تاہم پاکستان کے ساتھ ڈیل کے قریب ہے۔ خیال رہے پاکستان اور IMF میں پالیسی سطح مذاکرات کا آج آخری راؤنڈ ہوگا۔ پاکستان اور IMF کا تقریباً تمام نکات پر اتفاق ہو گیا اور پاکستان IMF مذاکرات کامیابی سے قریب تر پہنچ گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ بجلی سبسڈی سے متعلق پاکستان اور IMF میں پالیسی مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے تحت نگراں حکومت بجلی کا بنیادی ٹیرف نہیں بڑھائے گی۔ مارچ تک بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے سرکولر ڈیٹ کا بوجھ کم کرنے کے لیے عارضی سرچارج لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان اور IMF میں اسٹاف سطح معاہدہ ہوگا، جس کے تحت پاکستان کو تقریباً $70 کروڑ کی دوسری قسط ملے گی۔ کرسٹالینا جارجیوا کا کہنا تھا کہ معیشت کا جائزہ لینے کے لیے IMF ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ پاکستان کو $700 ملین کا قرضہ منظوری کے بعد جاری ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ میں جاری ریکارڈ سازی پر سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ مثبت اقتصادی خبروں کے پیش نظر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسٹاک مارکیٹ میں جاری ریکارڈ سازی پر سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ مثبت اقتصادی خبروں کے پیش نظر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ توقع ہے مستقبل میں تیزی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ملکی معیشت کے مثبت اشارے ملنے لگے ہیں۔ پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری آنے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی زبردست تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مارکیٹ ماہرین کے مطابق جہاں اسٹاک مارکیٹ اپنے اتار چڑھاؤ کے لیے مشہور ہے، وہیں اسٹاک مارکیٹ کچھ عرصے سے مسلسل مندی کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھی، جس کی وجہ سے تاجروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مندی کے نتیجے میں تاجروں کو اربوں روپے کا کافی نقصان بھی ہوا، جس کے باعث قومی معیشت پر منفی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF کی جانب سے مثبت مذاکرات اور عام انتخابات کی تیاری کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا مارکیٹ میں اعتماد بحال ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ اضافہ بنیادی طور پر زیادہ مستحکم سیاسی صورتحال، مائیکرو اکنامکس میں بہتری، غیر ملکی سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے مواقع اور دیگر اقتصادی اقدامات کی وجہ سے ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF سے مثبت مذاکرات، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی، ترسیلات زر میں اضافہ، درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافے کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جبران سرفراز کا کہنا تھا۔ آج کاروباری ہفتے کا دوسرا روز ہے اور تقریباً لاسٹ ویک بھی جو مارکیٹ میں کافی تیزی دیکھی گئی اور آج کل بھی جو آغاز ہے وہ بھی پازیٹیو تھا اور آج جو ہے تقریباً مارکیٹ نے نیا ہائی بنایا ہے، آل ٹائم ہائی بنایا ہے انڈیکس۔ تو یہ جو اس کی جو بنیادی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں اکانومی کی۔ محمد یاسین کا کہنا تھا کہ ابھی مارکیٹ اسٹیبل کر کے رکھی ہے، ان کے ہاتھ میں یہ سلیکٹڈ آئٹم ہے آپ کے سامنے جو مارکیٹ میں فورن انسٹیٹیوشن وغیرہ کی بائنگ ہے، انہوں نے کافی ساری ریٹ کے موٹر سیکٹر ہو گیا،
اور دوسری آئٹم ایسی ہیں جو بہت زیادہ ہیوی ریٹ پہ ہو گئے، جن کے ریٹ آج سے 1.5-2 مہینے پہلے 100 روپے پاؤ 120 روپے پاؤ چل رہے تھے، وہ آج 400-500 روپے ہو گئے۔ نگراں صوبائی وزیر بلدیات، ہاؤسنگ، ٹاؤن پلاننگ و بحالیات سندھ محمد مبین جمانی نے کہا ہے کہ کراچی کا اوریجنل ماسٹر پلان غائب ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگراں صوبائی وزیر بلدیات، ہاؤسنگ، ٹاؤن پلاننگ و بحالیات سندھ محمد مبین جمانی نے کہا ہے کہ کراچی کا اوریجنل ماسٹر پلان غائب ہو گیا ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ کراچی سٹی کونسل کے اجلاس نہیں ہو رہے۔ کراچی کی تمام یوسیز، ٹاؤن اور میونسپل کارپوریشن میں ملازمین کو تنخواہیں آئندہ 1 ماہ میں نادرا سے ویریفیکیشن کے بعد ان کے اکاؤنٹس میں منتقل کی جائیں گی۔ میرا کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کراچی پریس کلب کے ممبران کے رہائشی مسائل کے لیے تمام متعلقہ ڈی جیز، ڈی سیز اور دیگر افسران کا اجلاس منعقد کر کے ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کے روز کراچی پریس کلب کے صدر اور سیکریٹری اور گورننگ باڈی کے ارکان سے ملاقات اور بعد ازاں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر بلدیات مبین جمانی نے کہا کہ کراچی پریس کلب سے میرا دیرینہ تعلق رہا ہے۔ میں صحافیوں کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ہمارے نگراں حکومت کی جو بھی مدت باقی رہ گئی ہو، میں اس مدت میں اپنے اختیارات کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کراچی پریس کلب اراکین کے پلاٹس کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس موقع پر کراچی پریس کلب کے صدر سعید سربازی، جنرل سیکریٹری محمد شعیب، مشتاق سہیل، اسلم خان، ارکان گورننگ باڈی ذوالفقار واہوچو، فاروق سمیع، لیاقت مغل، ذوالفقار راجپر، فیاض قریشی، شمس کیریو، سینئر صحافی مقصود یوسفی اور دیگر بھی موجود تھے۔ کراچی پریس کلب کے صدر نے نگراں صوبائی وزیر محمد مبین جمانی کو 1996 سے کراچی پریس کلب کے صحافیوں کے LDA اور MDA میں ملنے والے پلاٹس کی ادائیگیوں، ان کی الاٹمنٹ آرڈرز، وہاں ڈیولپمنٹ کے کاموں میں تاخیر اور سابقہ سندھ کابینہ کی منظوری کے باوجود وہاں پر صحافیوں کے پلاٹس کی عدم فراہمی اور 700 نئے ممبران کے پلاٹ سمیت دیگر مسائل سے آگاہ کیا۔ شہر قائد میں صبح سویرے ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم سرد ہو گیا۔ آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں صبح سویرے ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم سرد ہو گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ظاہر کر دیا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں موسم خشک اور سرد رہے گا، جبکہ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں رات اور صبح سویرے ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج شہر میں دن کے اوقات میں موسم خشک رہے گا اور زیادہ سے زیادہ پارہ 32 سے 34 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پنجاب کے میدانی علاقوں اور سندھ کے بعض اضلاع میں دھند کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دوسری جانب صوبائی دارالحکومت لاہور نے فضائی آلودگی میں دنیا کے ہر شہر کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق صوبائی دارالحکومت میں موسمی تبدیلی کے ساتھ ہی فضائی آلودگی اور بالخصوص اسموگ خطرناک حد تک تجاوز کر گئی اور شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 411 تک پہنچ گیا، جس کے بعد لاہور فضائی آلودگی میں دنیا بھر کو پیچھے چھوڑ کر ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ دوسری جانب فضائی آلودگی سے شہریوں میں سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریاں بڑھنے لگیں۔ کہیں دھواں چھوڑتی گاڑیاں تو کہیں آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں اور متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تاہم ماہرین صحت نے شہریوں کو ماسک لازمی پہننے کا مشورہ دیا ہے۔ ICC ورلڈ کپ 2023 کے پہلے سیمی فائنل سے قبل بھارتی کرکٹ بورڈ نے پچ تبدیل کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ICC ورلڈ کپ 2023 کے پہلے سیمی فائنل سے قبل بھارتی کرکٹ بورڈ نے پچ تبدیل کر دی۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے آج کھیلے جانے والے سیمی فائنل کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی اجازت بغیر پچ کو ہی تبدیل کروا دیا ہے۔ ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والی تمام پچز ICC کے کیوریٹر اینڈی ایٹکسن کی زیر نگرانی تیار کی جاتی ہیں۔ میگا ایونٹ کے لیے طے شدہ معاہدے کے مطابق ہر اسٹیڈیم میں مختلف پچز پر نمبر لگائے جاتے ہیں تاکہ نئی تیار کردہ پچ پر میچ کھیلا جا سکے۔ واکھنڈے کرکٹ اسٹیڈیم میں سیمی فائنل میچ 7 نمبر پچ پر شیڈول تھا، جس پر پہلے سے کوئی میچ نہیں ہوا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیمی فائنل کے لیے مختص پچ استعمال نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ میچ اس 6 نمبر پچ پر ہو رہا ہے جس پر پہلے ہی 2 میچز کھیلے جا چکے ہیں اور یہ پچ
بھارتی اسپنرز کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ دوسری جانب ورلڈ کپ فائنل کے لیے بھی ایسی ہی اطلاعات ہیں کہ بھارتی بورڈ نے احمد آباد کی پچ کو بھی بدلنے کی ہدایت کی ہے تاکہ بھارتی ٹیم کی کامیابی کے امکانات بڑھ سکیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔